نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم داوني بدوائك واشفني بشفائك وأغنني بفضلك عمن سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر انسان انہیں اپنے پلے باندھ لے تو بہت سی آفات سے، بہت سی مشکلات سے بچ سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ جہالت جہنم کا راستہ ہے اور علم جنت کا راستہ۔ انسان جہالت میں بہت سے ایسے اعمال کرتا ہے جنہیں وہ سمجھتا ہے کہ اس کی نجات کے لیے کافی ہوں گے، مگر دراصل وہ سب جہنم کے راستے پر لے جاتے ہیں۔ اسی طرح برے لوگوں کی ہم نشینی اخلاق کو دمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ انسان جیسے صحبت اختیار کرتا ہے، آہستہ آہستہ ویسا ہی خود بن جاتا ہے۔ اچھی صحبت انسان کی فلاح کے لیے بہت کارآمد ہے، جبکہ بری صحبت انسان کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات کے حوالے سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا تھا۔ آج آپ کی دوسری بیٹی جو حضرت زینب سے چھوٹی تھیں، ان کا ذکر کروں گی، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے جو کچھ بھی پیش کروں وہ صحیح روایات سے اخذ کروں، ورنہ موضوع بہت طویل ہو سکتا ہے جس میں آپ من گھڑت روایات، ضعیف روایات کو شامل کر لیں تو، لیکن صاف ستھرا مواد جو ہے وہی انسان کے لیے کارآمد رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت پیدا ہوئیں، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 33 سال تھی، اور یہ حضرت زینب سے 3 سال چھوٹی تھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ان دونوں بیٹیوں کی ولادت، بلکہ حضرت رقیہ کے بعد حضرت ام کلثوم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ہی پیدا ہوئی تھیں۔ حضرت رقیہ نے اپنے والدین کی سرپرستی میں پرورش پائی، اور وہ والدین جو کہ بہترین نمونہ تھے ہر لحاظ سے، تو یقیناً
ان کے زیر سایہ تربیت پانے والی بچیاں بھی ویسی ہی ہیرو میں تولنے والی سمجھی جاتی تھی. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی تو اپنی والدہ کے ساتھ یہ دونوں بہنیں بھی مسلمان ہو گئیں، اور شروع اسلام میں جو لوگ داخل ہوئے ہیں ان میں ان کا مرتبہ بھی اعلیٰ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام سے پہلے اس دور کے دستور کے مطابق اپنی دونوں بیٹیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم اپنے چچا زاد بھائیوں سے منسلک کر دی تھیں. حضرت رقیہ کا رشتہ ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور ام کلثوم کا عتیبہ سے طے ہوا. گو رخصتی نہیں ہوئی تھی اور یہ دونوں ابھی اپنے والد کے گھر ہی میں تھیں کہ اسی دوران آپ کو نبوت عطا ہوئی، اور پھر اسلام نے جہاں شرک کی نفی شروع کی وہیں پر کفار مکہ نے آپ کی مخالفت بھی اختیار کر لی. اب جو قرآن نازل ہوتا رہا ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اور اسی چیلنج کی وجہ سے ان کا غیظ و غضب بھی بڑھتا رہا. اسی دوران ان کی مخالفت کی وجہ سے جب ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمائی، اور اس سورت کے نازل ہوتے ہی ابو لہب کا غصہ جو تھا وہ عروج پر پہنچ گیا. اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی تو میں ساری زندگی تمہاری شکل نہیں دیکھوں گا. اب باپ کی یہ بات سن کر دونوں بیٹوں نے اپنی اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. آپ سوچ سکتے ہیں کہ نوجوان بچیاں ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کو بد دعا دی، حالانکہ آپ بد دعا بہت کم دیتے تھے. اپنی پوری زندگی میں اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو شاذ ہی آپ نے کسی کے لیے بد دعا کی، اور وہ بھی جس سے آپ کو ذاتی تکلیف پہنچی ہو. بہرحال بیٹیوں کی حالت دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی کہ اے اللہ تعالیٰ تو اس پر ایک بھیڑیا مسلط کر دے. اور یہ ایک دکھی باپ کی بد دعا تھی، اپنی بیٹیوں کی احساسات کی عکاسی تھی. رب العزت نے اس کو قبول کیا، اور واقعی ایک دن جب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سو رہا تھا تو ایک شیر نے آ کر اسے چیر پھاڑ ڈالا.
یہ تو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا. اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اس طرح ان بچیوں کو اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے چنگل سے آزاد فرما دیا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی ہے کہ میں اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح عثمان بن عفان سے کر دوں. اور یہ فرمانے کے بعد آپ نے حضرت رقیہ کو ان کے نکاح میں دے دیا اور ساتھ ہی رخصتی بھی کر دی. یہ تمام واقعات مکے میں پیش آئے تھے، ہجرت سے بہت پہلے، شروع اسلام میں. اور حضرت عثمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت نصیب فرمائی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بنے. داماد بننے کے بعد ایک بڑا نازک رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عثمان کے درمیان طے ہوا تھا، قائم ہوا تھا. لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ آخر وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ نہیں پیش آیا جس سے یہ معلوم ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے خفا ہوئے. بلکہ اس جوڑے کی تعریف خاص طور پر قریش کی خواتین کیا کرتی تھیں، اور اکثر اوقات اس بات کا ذکر کیا کرتی تھیں کہ یہ دونوں قابل رشک ہیں اور دونوں کے حسن و جمال کا کوئی ٹھکانہ نہیں. یعنی تعریف کے لیے الفاظ نہیں کہ کن الفاظ میں ان دونوں کے حسن و جمال کی تعریف کی جائے. اور یہ بھی کہتی تھیں کہ بنی انسان نے اگر کوئی حسین ترین جوڑا دیکھا ہے تو وہ ہے عثمان اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما کا. اسلام کا ابتدائی دور تھا اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کے لیے مکے کی زمین تنگ ہو رہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے کہا جو مسلمان ہو چکے تھے، انہیں مشورہ دیا کہ وہ حبشے کی طرف ہجرت کر جائیں، اس لیے کہ حبشے کا بادشاہ نجاشی ایسا شخص ہے جو کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور وہاں تم لوگ آرام سے رہ سکو گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے بعد، اس مشورے کے بعد، مسلمانوں نے پہلی ہجرت حبشے کی اور جو لوگ حبشہ روانہ ہوئے ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی رقیہ اپنے شوہر عثمان بن عفان کے ساتھ شامل تھے. اس طرح یہ لوگ حبشہ روانہ ہوئے. حضرت رقیہ کی یہ پہلی ہجرت تھی، اور جب
وہ وہاں چلے گئے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے، داماد کے لیے بہت فکر مند رہتے تھے، اور آپ ہر مسافر سے یہ جاننا چاہتے تھے کہ آیا اس کا حبشہ سے گزر ہوا اور وہاں پر مسلمان کیسے رہ رہے ہیں۔ اسی دوران قریش کی ایک عورت حبشہ سے مکہ آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہجرت کرنے والوں کے بارے میں سوال کیا۔ اس نے بتایا، اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے داماد اور آپ کی بیٹی کو میں نے دیکھا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیسی حالت میں دیکھا؟ تو اس نے کہا کہ عثمان نے اپنی بیوی کو ایک سواری پر سوار کیا ہوا تھا اور خود سواری کو پیچھے سے چلا رہے تھے۔ عموماً کسی بھی سواری کو چلانے والا آگے، لیکن غالباً یہ بیوی سے محبت تھی، یہ بیوی کا مقام تھا ان کے دل میں، عزت تھی کہ بیوی جس سواری پہ بیٹھی ہے اس کی نگرانی پیچھے سے زیادہ اچھی طرح کی جا سکتی تھی۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان اس سواری کو پیچھے سے چلا رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات سن کر بے ساختہ دعائیہ الفاظ کہے کہ اے اللہ، ان دونوں کا تو ہی مصاحب اور ساتھی ہو۔ مہاجرین مکہ مسلمان عرصے تک حبشہ رہے، اور اس کے بعد پھر ایک مدت گزار کر وہ مکے واپس آئے، اور جب وہ واپس آئے تو ان کے ساتھ حضرت عثمان اور حضرت رقیہ بھی شامل تھے۔ اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت فرما چکے تھے، اس لیے یہ پہلی ہجرت سے واپس آتے ہی پھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دوسری ہجرت کرنی پڑی مدینہ کی طرف، اور اس طرح حضرت رقیہ آپ کی بیٹیوں میں وہ خاتون ہیں جنہوں نے 2 بار ہجرت کی، اور 2 بار ہجرت کی فضیلت بہت زیادہ احادیث میں آتی ہے۔ اسی وجہ سے ایک واقعہ آتا ہے کہ اسماء بنت امیس ایک مرتبہ حضرت عمر کے ساتھ ان کی بات ہو رہی تھی، تو حضرت عمر نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کرنے میں، یعنی مکے سے مدینہ ہجرت کرنے میں ہم نے سبقت کی ہے، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ حضرت اسماء کو غصہ آ گیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اس بات کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے 2 ہجرتیں ہیں، اے اصحاب السفینہ،
اور تمہارے لیے ثواب بھی دگنا ہے۔ عمر نے بے شک ہجرت کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن ان کی ہجرت ایک ہی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہل السفینہ کا ذکر کیا، تو اس وقت چونکہ حبشہ جانے کے لیے کوئی متبادل راستہ نہیں تھا، لوگ کشتی میں بیٹھ کر سفر کرتے تھے، اور مسلمانوں نے بھی مکے سے جب ہجرت کی تو کشتیوں ہی کے ذریعے کی، اسی لیے انہیں جن لوگوں نے حبشہ ہجرت کی انہیں اہل السفینہ بھی کہا جاتا تھا۔ جس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ حبشے میں مقیم تھیں، تو وہاں ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا جو نام تمام تھا، اس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر ان کے ہاں دوسرا بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام بھی عبداللہ ہی رکھا، لیکن اسے عبداللہ اصغر اور پہلے بچے کو عبداللہ اکبر کے نام سے منسوب کیا جاتا تھا۔ یہ عبداللہ جب 6 برس کے تھے تو ان کی آنکھ پر ایک مرغ نے ٹھونگا مارا، جس سے ان کی آنکھ بھی ضائع ہوئی اور زخم بھی بہت ہی سخت تھا، یہاں تک کہ اسی میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے انتقال سے پہلے حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور یہ اپنے والد کے ساتھ اپنے نانا کی سرپرستی میں بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عبداللہ کو گود میں اٹھایا، آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے رحم و شفقت انہی لوگوں پر آزمائش ڈال کر رحم فرماتا ہے جو اس کے مستحق ہوتے ہیں، اور کما قال۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ خود پڑھائی، اور ان کے والد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قبر میں اترے اور اپنے بچے کو دفن کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خادمہ تھیں، انہیں ام عیاش کہا جاتا تھا، اور ام عیاش کے متعلق آتا ہے کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کو دے دیا تھا جب ان کا نکاح ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ام عیاش حضرت رقیہ کی خدمت کرتی تھیں، ان کے گھر میں رہتی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک کریمانہ عنایت تھی جو آپ نے اپنی بیٹی کو دی تھی، اور وہ گھر کے کاموں میں حضرت رقیہ کا ہاتھ بٹاتی تھیں، اور وہ کہتی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی بیٹی کے گھر آتے تھے اور ان سے مشفقانہ باتیں بھی کرتے تھے اور نصیحت بھی کیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ یہ موضوع جاری رہے گا وقفے کے بعد۔ ہمارے وقفے کا وقت ہو رہا ہے، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وبحمده سبحان اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، وقفے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کر رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم تھے اسامہ بن زید، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم شمار ہوتے تھے۔ اسامہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گوشت کا پیالہ بھر کر عنایت فرمایا، اور پھر آپ نے کہا کہ عثمان کے گھر پہنچا دو۔ میں یہ ہدیہ لے کر حضرت عثمان کے گھر پہنچا۔ حضرت عثمان اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں موجود تھیں۔ میں نے وہ ہدیہ حضرت عثمان کو پیش کیا، اور اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا عمدہ جوڑا پہلے نہیں دیکھا تھا۔ یعنی جیسے کہ اس سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ مکے کی قریش کی خواتین جو تھیں وہ ان دونوں کے حسن و جمال کے بارے میں کہا کرتی تھیں کہ ان جیسا خوبصورت جوڑا ہم نے نہیں دیکھا۔ بعین ہی اسامہ نے بھی یہی الفاظ کہے۔ اس وقت تک پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھیں، اس لیے حضرت اسامہ نے حضرت رقیہ کو دیکھا اور یہ الفاظ کہے۔ اسی طرح حضرت عثمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیے بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے خاص طور پر الخبیث، جو کہ ایک مرکب ہوتا ہے، کھجور، شہد اور گھی کو ملا کے تیار کیا جاتا ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند بھی تھا، تو حضرت عثمان نے یہ بھیجا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے گھر مقیم تھے، مگر ان کے گھر میں اس وقت موجود نہیں تھے۔ ام سلمہ نے وہ ہدیہ رکھ لیا۔ جب آپ واپس آئے تو آپ کو پیش کیا۔ آپ نے پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ عثمان نے یہ آپ کے لیے بھیجا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی کہ اے اللہ، عثمان تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان سے راضی تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی راضی، اور اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بندہ کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ نیکی بڑی ہو یا چھوٹی۔ خود حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کی خدمت میں کوئی کمی نہیں چھوڑتی تھیں۔ ایک مرتبہ آپ ان کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ رقیہ حضرت عثمان کا سر دھلا رہی ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ اے بیٹی، اپنے خاوند کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو اور حسن معاملے کے ساتھ زندگی گزارو۔ عثمان میرے اصحاب میں سے خلق میں، اخلاق میں میرے سے زیادہ مشابہ ہیں۔
یہ تھی ایک باپ کی نصیحت جو اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہے۔ آج ہم مسلمان تو ہیں، لیکن اگر ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے دیکھیں تو کتنے باپ ہوں گے جو اپنے بچی کی خدمت گزاری پر خوش ہوں گے، بلکہ انہیں تو برا لگے گا اگر کوئی اپنے دولت کے نشے میں یا اپنے طاقت کے نشے میں مست ہے باپ ایک، تو اسے برا لگے گا کہ کیوں تم اتنے کام کیوں کرو، وہ خود اپنے کام کرے۔ نہیں، یہ تھی اعلیٰ مثال خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کی بھی، اور پھر آپ نے اپنی بچیوں کی جو تربیت کی اس کا یہ ایک نمونہ تھا۔ اور اسی طرح آپ کی بیٹیاں جو تھیں وہ اپنے خاوندوں کی اطاعت گزار بیویاں تھیں۔ اس کے بعد مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کری، تو ان میں کچھ عرصہ ہی گزرا تھا، 2 سال ہی سکون سے گزرے تھے کہ جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں خود بھی شریک تھے۔ جس وقت سب صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیار تھے سفر کے لیے روانہ ہونے کے لیے، تو اچانک حضرت رقیہ کو خسرے نے آ لیا، اور یہ تکلیف اتنی شدید ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب فرمایا حضرت عثمان سے کہ تم اپنا سفر ملتوی کرو، رقیہ کے پاس رہو، ان کی خدمت کرو، اور اس کے ساتھ ہی اسامہ بن زید کو بھی وہیں چھوڑا تاکہ گھر والوں کی خبر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی رہے۔ اور اتفاق ہی ہے کہ حضرت رقیہ صحتیاب ہونے کے بجائے ان کی حالت خراب ہوتی ہی رہی، اور جس دن اسامہ بدر کے میدان سے فتح کی خوشخبری لے کر مدینے پہنچے ہیں، تو لوگ جو تھے وہ حضرت رقیہ کو دفنا کر واپس آ رہے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بیوی کی دلجوئی کے لیے، خدمت کے لیے جنگ بدر جیسے اعلیٰ معرکے کو ملتوی کر دیا۔ اور یہ واقعہ سن 2 ہجری میں پیش آیا، اور سن 2 ہجری ہی میں حضرت رقیہ کی وفات ہوئی۔ چونکہ ان کی وفات ہو چکی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں پہنچے ہیں، تھوڑا سا اس کا واقعے کا حصہ رہ گیا ہے جو انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین اکرام، وقفے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کر رہی تھی، اور ان کے انتقال کی خبر پر ہمارے وقفے کا وقت ہو گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
جب مدینے پہنچے اور آپ اپنی بیٹی کی جدائی سے سخت مغموم تھے، لیکن حضرت عثمان نے اپنا فرض پورا کر دیا تھا، بیوی کی خدمت بھی کی، ان کی غسل اور تکفین اور تدفین تمام معاملات انہوں نے ہی طے کیے تھے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے بہت خوش تھے، اور آپ نے انہیں اجر و ثواب اصحاب بدر سے محروم نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مدینہ رہنے کو اختیار کیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجر و ثواب میں جو بدر میں شریک صحابہ تھے انہی کے درجے پہ حضرت عثمان کو رکھا، انہیں مال غنیمت بھی ملا اور اجر و ثواب بھی۔ اب یہاں دیکھیں کہ اسی طرح جیسے کہ حضرت عثمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مدینے میں رہے تھے اور بدر میں شامل نہیں ہوئے، بعینہ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق شریک نہیں ہوئے تھے۔ گویا کہ دونوں اصحاب جو ہیں ان پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ آپ جب مدینے پہنچے تو حضرت رقیہ کی قبر مبارک پر گئے، اور آپ کے ساتھ حضرت فاطمہ بھی تھیں۔ مدینے کی خواتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا سن کر وہ بھی بقیع میں پہنچ گئیں، اور کچھ خواتین نے رونا شروع کیا، جس میں کچھ آواز بھی نکالی، تو حضرت عمر نے انہیں سختی سے منع کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، ان کے ساتھ سختی نہ کرو۔ اور پھر آپ نے عورتوں سے ارشاد فرمایا کہ جب تک آنکھ اور دل روتا ہے تو یہ علامات رحمت کی ہیں اور شفقت کی ہیں، لیکن جب زبان سے واویلا اور ہاتھ سے جز و فض ظاہر ہو تو یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اور اس وقت حضرت فاطمہ بھی بہن کی قبر کے کنارے بیٹھی رو رہی تھیں، تو ان کے آنسو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیے، اور اپنے رومال سے بھی آپ انہیں ان کا چہرہ صاف کرتے رہے، اور ساتھ ہی آپ صبر کی تلقین بھی کرتے رہے۔ یہ تھیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی، جو کہ حضرت عثمان کے نکاح میں اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ اب ہمارے کال کا وقت ہے، تو ہاں میں کال لیتی ہوں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم باجی، کیسے ہیں؟ بس ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے۔ باجی میں نے 2 سوال کرنے تھے۔ جی ایک تو مجھے دم ہے اور کھانسی ہوتی رہتی ہے روز، بڑی تنگ آ گئی ہوں۔ آپ کو کھانسی بلغمی ہے یا خشک ہے؟ نہیں خشک ہے، تو وہ دمے والی کھانسی ہے۔ جی اچھا، ہاں دمے والی کھانسی ہے۔ ہاں ہاں، مطلب بلغم آتا ہے؟ نہیں وہ نہیں آتا، نہیں ڈرائی ہے۔ ہاں تو پھر خشک کھانسی کے اگر دمے والی کھانسی جو ہوتی ہے اس میں بلغم آتا ہے۔ اچھا اچھا، ہاں تو یہ خشک کھانسی ہے۔ اچھا اور دوسرا سوال یہ ہے باجی، میں نے شبان کا روزہ رکھا تھا فرائیڈے کو، ایک مسجد نے 4:15 پہ بند کیا،
دوسری مسجد نے 4:39 پہ بند کیا. میں نے 4:15 کے بعد کھانا شروع کیا. تو ہماری جو نزدیکی مسجد ہے وہ 4:39 پہ بند ہوتے ہیں. تو باجی یہ روزہ مکروہ آ کے ٹھیک ہے؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فجر کی 2 اذانیں ہوتی تھیں، اور پہلی اذان سے لے کے دوسری اذان آپ خود سوچیں کہ مؤذن کا چڑھنا اور پھر اذان دینا، اور اس کے اذان کے خاتمے تک لوگ جو ہے وہ سحری کھا لیتے تھے. تو اس لیے اگر آپ نے 10 منٹ 15 منٹ اوپر بھی کر لیا تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ آپ کا اجر ضائع نہیں کرے گا. روزہ انشاءاللہ مکروہ نہیں ہوگا. بس احتیاط ضروری ہے کہ اگر 4:39 4:40 پہ ختم ہو رہا ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ 4:45 تک کھا لیں. لیکن اگر سہو ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، آپ پریشان نہ ہوں. ٹھیک ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام آنٹی، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. اچھا آنٹی، آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آج کل بس وہ الرجی بہت زیادہ پھیل گئی نا. تو میری بیٹی ہے 19 سال کی، تو اس کو بہت زیادہ پورا جسم اس کا دانے دانے باریک باریک لال قسم کے نا سرخ قسم کے دانے آ گئے. تھوڑی سی کھانسی بھی ہے اور تھوڑی سی الٹی بھی آ رہی ہے. تو اس کے لیے پلیز آپ بتائیں. دیکھیں یہ الرجی نہیں ہے، یہ جو ہے یا تو خسرے کی علامت ہے. آپ اپنے جی پی سے اگر آن لائن مشورہ کر لیں تو وہ آپ کو اچھی طرح گائیڈ کر سکے گا. کیونکہ جی اگر وہ تو میں ابھی جی ہاں ہاں وہ اگر تو لے کے جاؤں گی آنٹی، ابھی لے کے جا رہی ہوں اس کو، لیکن آپ آن لائن تھی آج، میں نے کہا آپ سے بات بھی ہو جائے گی. تو میں یہ بھی آپ سے معلوم کرنا چاہتی ہوں، یہ سرکہ جو آپ بتاتی ہیں انفیکشن کے لیے یا جسم میں کہیں کوئی پرابلم ہو تو اس کو کھانا چاہیے، اور ایک پیاز اور آلو کا بتاتی ہیں اگر کمرے میں اچھا یعنی فضا محتر ہو، صاف ستھری ہو تو پیاز اور آلو کا بھی آپ بتاتی ہیں، اور سرکے کا. میری بات سنیں 1 منٹ. پیاز اور آلو نہیں، آپ نے ہنڈیاں نہیں بنانی کمرے میں بیڈ روم میں. آپ نے صرف ایک پیاز کو چھیل کے یا بغیر چھیلے اس کے 2 ٹکڑے کر لیں، اور جو ٹکڑا آپ نے کاٹا ہے ان کو 2 پیالیوں میں رکھ کے اسے اپنے کمرے وغیرہ میں رکھ لیں. جو پیاز میں خصوصیت ہے کہ وہ تمام بیکٹیریا جو ہے فضا میں اس کو کھینچ لیتا ہے. 2-3 دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پیاز کا رنگ بدل گیا ہے. تو کتنے دن رکھنا ہے آنٹی؟ روز نہیں 2-3 دن کے بعد پھر بدل دیں، دوسرا پیاز رکھ لیں. اچھا 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 ہاں ٹھیک ہے. بس بیکٹیریا کے لیے تو یہی ہے. اور آپ کی بیٹی کو اگر خسرہ وغیرہ ہے تو پھر اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس کو گرم رکھیں. مطلب گرم رکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہر وقت لحاف میں ہی رہے، بلکہ یہ کہ ذرا ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کرائیں. لیکن گرم ڈرنکس وغیرہ جو ہیں، قہوہ ہے، چائے، کافی، جو بھی دودھ، چاکلیٹ، جو بھی وہ سے پیے خوشی سے وہ پلائیں اگر خسرہ ہے تو. ورنہ ڈاکٹر آپ کو بتا ہی دے گا کہ اس کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے. اس پر کیمومائل لوشن لگاتے ہیں، اس سے بھی سکون ملتا ہے مریض کو. ٹھیک ہے. ہاں جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میں مسز حسن بول رہی ہوں. جی جی کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. چلیں مسز حسن کی جوڑی بن گئی، میں بھی مسز حسن، آپ بھی مسز حسن. اچھا ماشاء اللہ، آپ بھی مسز حسن. جی اچھا ماشاء اللہ. آپ کا پروگرام باقاعدگی سے سنتی ہوں، ہمیشہ بہت خوشی ہوتی ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو آج میں نے کہا ایک چھوٹا سا سوال ہے رمضان کے اوپر سے. جی میری عمر 75 ہے جی اور میں ڈائبیٹک ہوں اور ڈائٹ کنٹرول پہ ہوں. کافی پرانی ڈائبٹیز ہے. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں روزہ رکھ سکتی ہوں؟
ہر دفعہ میں روزے بعد میں رکھتی ہوں، مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ رمضان میں اگر لمبے ہوتے ہیں پھر میں دسمبر میں اس کو کمپلیٹ کرتی ہوں جی، کیونکہ میرا دل بیٹھتا ہے اور پھر زیادہ لمبے جو ہیں وہ میرے سے تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے مجھے. تو میں نے یہ سوال آپ سے کرنا تھا کہ مجھے تھوڑی سی ہمت دلائیں کہ میں اسی طرح رکھ سکوں بس. جی ہاں میری بہن، میں تو آپ کو ہمت یہی دلاؤں گی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ لمبے روزے جو ہیں اس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے. دیکھیے ایک انسان روزہ رکھے اور اسے معلوم ہو کہ روزہ رکھنے سے اس کی طبیعت خراب ہوگی اور خدا نخواستہ اس کی موت واقع ہو جائے تو یہ خودکشی ہوگی، یہ روزہ نہیں ہوگا. تو آپ بالکل صحیح کرتی ہیں. آپ رمضان میں ہی پہلی رمضان کو پورے مہینے کا فدیہ دے دیجیے. کسی غریب کے ہاں پورے مہینے کا راشن آپ پہنچا دیجیے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ کھائیں گے، پیئیں گے، روزہ رکھیں گے، آپ کو دعائیں دیں گے. پھر جب آپ کو سہولت ہو، یہ فدیہ دینے کے بعد نیت رکھیں کہ آپ روزے رکھیں گی. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، زندگی دی، تو انشاءاللہ آپ سردیوں میں روزے رکھ لیجیے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن روزہ رکھ کے آپ کو تکلیف ہو، ایسا روزہ جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. قرآن میں صاف صاف اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ. مریض کو بھی مشقت ہوتی ہے اور مسافر کو بھی مشقت ہوتی ہے، تو دونوں ہی جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے استثناء کیا ہے کہ وہ بعد میں فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ کہ وہ بعد میں ان روزوں کو رکھ لیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا مشورہ پسند آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، آپ کو لمبی عمر دے صحت کے ساتھ کہ آپ اپنے روزے جو ہیں ان کی قضا کر سکیں. جزاکم اللہ. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے آنٹی؟ ٹھیک ہیں جی؟ جی الحمدللہ. جی آنٹی میرا ایک کویسچن ہے جی، وہ یہ ہے کہ میں کچھ دنوں سے ریئلائز کر رہا ہوں کہ اس طرح میرا جو تھروٹ ہے نا گلے کے اندر سے ایسے ڈرائی سا ہو جاتا ہے اور پھر ساتھ کھانسی آتی ہے. اور تیسرا آنٹی امیزنگ تھنگ ہے کہ ساتھ تھوڑا سا فلو بھی لگ جاتا ہے. تو میں اس بارے میں پریشان ہوں کہ یہ کیا کوئی الرجی ہے؟ تو کوئی آسان سا آپ اس کا پلیز بتا دینا ٹی وی پہ اس کا آنسر. اور دوسرا آنٹی میرا کویسچن یہ ہے کہ میرا سن ہے ماشاءاللہ 7 ایئر اولڈ ہے، تو وہ پہلے تو نہیں لیکن اب تھوڑا ڈرتا ہے. اس طرح ٹوائلٹ نہیں جاتا، شام کو ہم سب بیٹھے ہوتے ہیں ٹوائلٹ میں نہیں جاتا، ڈرتا ہے. اگر بیڈ میں جائے گا رات کو اپنے ماما کے ساتھ سمٹ جائے گا، لگتا ہے ڈرتا ہے کوئی تھوڑا. تو اس کے پڑھنے کے لیے کچھ بتا دیجئے. میں انشاءاللہ آپ کے آنسر ٹی وی پہ ریکارڈ کا. بہت بہت آنٹی شکریہ. خدا حافظ. جی ہاں، پہلا سوال خاتون کا تھا خشک کھانسی، اور ابھی ان صاحب نے بھی کہا ہے کہ ان کا گلا خشک ہوتا ہے اور کھانسی ہوتی ہے. دیکھیے جو خشکی ہے اس کی آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ کیا چیز کھاتے ہیں جس کے بعد آپ کی یہ کیفیت ہوتی ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کھٹی چیز کھا لیں یا کوئی ایسی کوئی ڈرائی فروٹ ہے، کوئی ایسی چیز ہے، مرچ مسالہ ہے جس کے کھانے کے بعد گلے میں خشکی ہوتی ہے. اس کے لیے
مصری سب سے بہترین ہے. آپ مصری کے چھوٹے چھوٹے جو ٹکڑے ہوتے ہیں وہ ایک پیالی میں ڈال کے رکھ لیں اور دن بھر میں 2-4 مرتبہ ایک ایک پیس کر کے کھا لیں. اس سے آپ کے گلے کی خشکی دور ہوگی. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گلے کے اوپر کسی بھی تیل کی مالش کریں. سرسوں کا تیل سب سے اچھا ہے یا زیتون کا تیل. ان کی مالش کریں اور گلے پہ نیچے سے اوپر کی طرف، یعنی آپ اپنے دونوں کنپھیڑے جو ہیں سائڈ کے ان کے اوپر آگے کی طرف مالش کریں. تیسری چیز، آپ تھوڑا سا گرم دودھ لیں اور اس میں ابلتا ہوا دودھ، اس کے اندر آدھی چمچی مکھن ڈالیں اور اسے گرم گرم پئیں. پینے کے بعد آپ گھنٹہ بھر تک کوئی اور چیز نہ کھائیں. یہ چند چیزیں ہیں جو خشک کھانسی میں آپ کو بہت فائدہ دیں گی. بعض اوقات آپ کو یہ ایک اور ٹوٹکا ہے وہ بھی فائدہ دے سکتا ہے کہ ایک چھوٹی سی روٹی بنائیں اور اسے توے سے اتار کے اس کے اوپر اصلی گھی لگائیں. اصلی گھی آپ مکھن سے گھر میں خود بنائیں اور اچھی طرح چپڑ کے وہ آپ اپنے گلے پہ رکھ کر اوپر سے کوئی کپڑا لپیٹ لیں. یہ چند چیزیں ہیں جس سے آپ کو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا. کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف موسم کے اثرات سے یا کسی غذا کی وجہ سے آپ کے گلے میں خشکی ہو جاتی ہے، منہ میں خشکی ہو جاتی ہے. ان کے لیے یہ 3-4 چیزیں بہت مفید ہیں. باقاعدگی سے کریں ان کو، انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو آرام آ جائے گا. اور پھر بتائیے گا کوئی 1 ہفتے یہ چیزیں استعمال کرنے کے بعد. لیکن اب انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات جو ہے وہ رمضان کے بعد ہی ہوگی، اس لیے بہرحال خیال رکھیے گا. 1 ہفتہ باقاعدہ لے کے اس کے بعد یہ باہر کے جو ہے مالش کا اور یہ تو آپ رمضان میں بھی کر سکتے ہیں. جہاں تک دودھ پینے کا تعلق ہے، گرم دودھ مکھن ڈال کے وہ آپ سحری میں لے لیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا. یا افطاری کے بعد سونے سے پہلے لے لیں. بس یہ خیال رہے کہ اس کے بعد آپ منہ میں کوئی چیز نہیں ڈالیں گے تقریباً 1 گھنٹے تک. یہ تو تھے سوال. اور آخری سوال ان کا تھا صاحب کا کہ 8 سال کا بیٹا جو ہے وہ رات کو اکیلا ٹوائلٹ نہیں جاتا اور اسی طرح رات کو اپنی ماں کے ساتھ سونا چاہتا ہے. دیکھیں آپ ایک تو یہ کہ بچے کی صحت کی طرف توجہ دیں. بچے کو یا تو کسی نے ڈرایا ہے، کیونکہ اگر بچہ شروع سے ڈرتا ہو تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اچانک خاص طور پہ اس عمر کے بچے جو ہیں، آپ کو پتہ ہے جب اسکول جاتے ہیں تو اسکول میں کبھی ٹوائلٹ جائیں تو وہاں پر بڑے بچے جو ہیں جو شیطان قسم کے ہوتے ہیں وہ بچوں کو ڈراتے ہیں، اور وہی خوف جو ہے وہ بچے کے دل میں بیٹھ سکتا ہے. تو آپ بچے سے پیار سے اس بات کو کرے دیں کہ کیا اس کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے. اگر ہوا ہے تو پھر بچے کو مطمئن کریں. اسکول کی ہیڈ ٹیچر جو ہے ان سے جا کے بات کریں. اور رات کو سونے سے پہلے بچوں کو ہمیشہ آیت الکرسی، 4 قل، سورہ فاتحہ یہ پڑھ کے پھونک کے اور پھر ان کو بیڈ پہ بھیجیں. بلکہ خود پڑھیں تو بچوں کو بھی ساتھ میں پڑھائیں، خالی آپ کا پڑھنا کافی نہیں ہے. بچوں کو بھی پڑھائیں کہ وہ بھی یہ تمام دعائیں صورتیں پڑھ کے پھر رات کو سوئے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا خوف دور ہو جائے گا.
تیسری چیز کہ اگر جیسے میں نے صحت کا کہا تھا کہ اگر بچے کو قبض ہو، اس بات کی طرف بھی توجہ دیں. اگر قبض ہے تو اس کے لیے میں بہت سی چیزیں بتایا کرتی ہوں. بچوں کے لیے بھی وہی ہیں کہ آپ انہیں کچی سبزیاں دیں، چقندر دیں، اور یہ دودھ، مکھن والا دودھ، یہ بھی اس میں براؤن شوگر ڈال کے، یہ بھی بچے شوق سے بھی پیتے ہیں اور ان کے قبض کے لیے بھی مفید ہے. جی السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. بچے آپ سے 2 سوال پوچھنے ہیں. جی. ایک تو میری بہن ہے، ان کو رات کو نیند نہیں آتی ہے، تو اس کے لیے آپ کچھ بتا دیں. وہ ڈائبیٹک پیشنٹ بھی ہے. اور دوسری یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے، اس کا لیور فیٹی ہے، تو اس لیے بھی آپ کچھ بتا دیں. اور سیمیئر ٹیسٹ اگر کروانا ہے تو روزے کی حالت میں ہم کر سکتے ہیں، یہ بھی مجھے آپ کو پوچھنا ہے. کیا کر سکتے ہیں؟ سیمیئر ٹیسٹ جو ہوتا ہے. جی جی بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی 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 جی. تو بس یہ، اور مجھے اور جزاک اللہ. اچھا، بیٹے کو فیٹی ہے. جی اگلا سوال بہن کا تھا کہ رات کو نیند نہیں آتی. دیکھیے نیند کے لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو فائدہ دے سکتی ہیں. خشخاش کا تیل خالص وہ حاصل کریں اور اس کو رات کو سونے سے پہلے ایڑی سے لے کے پنجے تک، نیچے سے لے کے اوپر تک پاؤں میں اچھا خاصا ہاتھ میں لگا کے، یہ نہیں کہ بس تھوڑا سا لیا، نہیں، اچھا خاصا لگا کے دونوں پاؤں کی مالش کریں اور اس کے بعد کوئی پتلا سا کپڑا لپیٹ لیں تاکہ آپ کا بستر گندا نہ ہو. یہ بہترین نسخہ ہے. اس کے ساتھ ہی آپ سویا کے جو ساگ ہوتا ہے وہ رکھیں سرہانے، یا سوئے بیج جو ہوتے ہیں وہ، لیکن کچھ پیکٹ ملتے ہیں لیکن وہ ہر ایک کو سوٹ نہیں کرتے. ایک مرتبہ میں نے اپنے سرہانے رکھا تھا تو اس سے مجھے خارش ہو گئی تھی، تو اس لیے میں ہر ایک کو نہیں بتاتی، بلکہ سویا جو ہے ساگ اس کا تازہ، وہ آپ ایک گلاس میں ڈال کے، پانی ڈال کے اور اس میں ڈال کے اپنے سرہانے رکھ لیں، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر لیونڈر آپ کے گھر میں ہے تو لیونڈر کی بھی ایک شاخ لے کے اسے پانی میں ڈال کے وہ اپنے سرہانے رکھ لیں. خشخاش کے تیل کی مالش کریں. رات کو سونے سے پہلے 2 گھنٹے پہلے گرم دودھ پئیں. اس سے، بلکہ دودھ سے بھی زیادہ دہی سے فائدہ ہوتا ہے کہ سونے سے 1 گھنٹہ پہلے آپ 2 ٹیبل اسپون دہی لیں ایک پیالی میں، اور اس میں تھوڑا سا پسا ہوا گڑ ڈال لیں یا شہد ڈال لیں، یا اس میں ایک کھجور باریک باریک کاٹ کے ڈال لیں. ان تینوں چیزوں میں سے جو چیز بھی آپ کو پسند ہے وہ ڈال لیں، اور سونے سے 1 گھنٹہ پہلے ہر روز 2 ٹیبل اسپون دہی لے لیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بڑی پرسکون نیند آئے گی. ایک چیز اور ہے، بیڈ روم میں آپ موبائل، آئی پیڈ وغیرہ، کمپیوٹر، اس قسم کی کوئی چیز رکھ کے مت سوئیں، بلکہ یہ دوسرے کمرے میں یا نیچے لاؤنج میں یا کہیں بھی ایسی جگہ رکھیں جہاں سے یہ آپ کے بیڈ روم کی طرف اس کا کوئی کنیکشن نہ ہو. یہ چیزیں بھی جو ان کی ویوز ہیں وہ نیند میں خلل ڈالتی ہیں. ان چیزوں کا خیال رکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ پرسکون نیند آئے گی. سونے سے پہلے دعاؤں کا پڑھنا، اپنے ذہن کو ہر طرح کی غلط سوچ سے محفوظ کرنا، یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو پرسکون نیند دیتی ہیں.
اگلا سوال نی بہن کا تھا کہ بیٹے کا جگر بڑھا ہوا ہے، دیکھیں جگر کے لیے جو چیز آپ کو فائدہ دے گی وہ ہے ایک تو آڑو، آڑو بہت مفید ہے، اور دوسرا تربوز۔ یہ دو چیزیں پیٹ بھر کے کھلائیں اپنے بیٹے کو، انشاءاللہ تعالی اس سے اس کو بہت فائدہ ہوگا، لیکن 1 مہینے تک باقاعدگی سے کھلائیں۔ اب رمضان آ رہا ہے، افطاری میں افطار کرنے کے بعد پھر آپ پیالہ بھر کے تربوز اپنے بیٹے کے آگے رکھیں کہ یہ کھاؤ۔ اگر ویسے اسے اچھا نہ لگے تو اس پر تھوڑا سا لیمو ڈال دیجیے اور تھوڑی سی براؤن شوگر، جسے شکر کہتے ہیں، ہماری جو دیسی شکر ہوتی ہے وہ، یہ ڈال کے اپنے بیٹے کو کھلائیں، لیکن باقاعدگی کے ساتھ 1 مہینے تک۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام آنٹی جانی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ بیٹا، آپ اللہ سنائیں؟ پاک آپ کو حفظ و امان میں رکھے، اور آپ کو رمضان کی ایڈوانس میں مبارک ہو۔ آمین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی برکتوں سے نوازے۔ جی آنٹی آمین۔ اچھا آنٹی، میں آپ سے پہلے بھی کافی ٹائم آپ سے مطلب جو باتیں آپ نے مجھے بتائی تھی وہ میں نے نسخے کیے، تو الحمدللہ مجھے کامیابی ملی، اور اللہ پاک آپ کو صحت دے، تندرستی دے، میری دعا ہے۔ تو آنٹی میں نے 2 سوال اور کرنے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ میرے پیریڈ نہیں ہو رہے، تو پتہ نہیں کیا رکاوٹ آ گئی ہے، 2-3 مہینے ہو گئے ہیں نہیں آ رہے۔ اور دوسرا آنٹی، میرا جو اسٹون ہے نا وہ پتے کے اندر ہے، تو اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ ڈاکٹر تو بولتے ہیں آپریشن کریں گے، اگر وہ بھی تب کریں گے جب ایمرجنسی ہوگی، ویسے نہیں کر رہے۔ بیٹا 1 منٹ ذرا، آپ کی عمر کیا ہے؟ جی میں 35 ہوں۔ اچھا، پہلے آپ کو کبھی یہ پیریڈ کا مسئلہ ہوا ہے؟ نہیں، پہلے کبھی بھی نہیں ہوا مجھے۔ آپ شادی شدہ ہیں؟ جی میں شادی شدہ ہوں۔ اچھا، آپ نے ٹیسٹ کرایا اپنا؟ جی میں ٹیسٹ کرواتی رہتی ہوں، رپورٹیں ساری ٹھیک ہیں۔ اچھا، مطلب آپ پیگنٹ نہیں ہیں؟ نہیں نہیں نہیں۔ شور ہیں؟ جی جی، مریم میرا نام ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جی۔ تو پیریڈ کے لیے آپ 1 چمچی اجوائن لیں۔ جی جی، چھوٹی چمچی، ٹھیک ہے۔ اور 7 پتے پودینے کے، جی جی، اور 1 ٹیبل اسپون بھر کے کشمش۔ جی جی، ان تینوں چیزوں کو آپ ایک برتن میں ڈالیں اور اس میں تقریباً 2.5 گلاس پانی ڈال کے پکائیں۔ کتنا پکائیں گی؟ 2-3 جوش آئیں تو چولہا بند کر دیجئے، ڈھکنا ڈھک کے چھوڑ دیجئے۔ جب یہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو ہاتھوں سے مسل کے، چھان کے، اور اس پانی کو آپ پئیں، لیکن بالکل ٹھنڈا نہیں اور بہت گرم نہیں، ہاں وارم جیسے ہوتا ہے، بس اس ٹیمپریچر کا اس پانی کو روز پئیں۔ 1 ہفتے تک باقاعدہ پی کے دیکھیں، پھر دیکھتے ہیں کہ جو وہ مجھے سٹون ہے اس کا وہ ڈاکٹر بولتے ہیں ایمرجنسی ہوگا تو پھر نکالیں گے، ابھی وہ بولتے ہیں۔ ہاں 1 منٹ، یہ تو پیریڈ کا ہو گیا۔ دوسرا سوال آپ کا کیا ہے؟ سٹون ہے وہ پتے کے اندر نا، تو وہ بولتے ہیں کہ اچھا، پتے کی پتھری کے لیے 2 چیزیں بہت مفید ہیں، ایک تو شیرن فروٹ اور ایک گریپ فروٹ۔ یہ دونوں جو ہیں آپ باقاعدگی سے کھائیں، صبح اور شام گریپ فروٹ کھائیں،
اور شیرن فروٹ جو ہے وہ دن میں شام کے وقت کھا لیں، رات کو کھانے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد کھا لیں. یہ 2 چیزیں باقاعدگی سے لیں. گائے کا گوشت اور اسی طرح جو شیپ ہے وہ نہ لیں، بلکہ لیمب کا گوشت تھوڑا استعمال کریں سبزی کے ساتھ. سبزیاں یعنی آپ جب بھی گوشت بنائیں تو بھنا ہوا مت بنائیں، شوربے والا بنائیں، اور گوشت میں آپ شلجم، ترئی، گھیا، چقندر، کوئی سی بھی سبزی، آلو، یہ ڈال کے آپ پھر سالن بنائیں اور اس کو پھر کھائیں، شوربے والے سالن کو. یہ 3 چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، جو پتے کی پتھری کے لیے بہت مفید ہیں. باقاعدگی سے کر کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے. یہ تو تھے آج کے سوال. اور کچھ بہنیں پرائیویٹ سوال کرتی ہیں، انہیں جواب تو دے دیتی ہوں، لیکن پھر انہیں یہاں پر اس لیے دہراتی ہوں اگر وقت ہو تو، کہ آپ لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر لیں. سب سے پہلا سوال تھا ایک خاتون کا کہ بعض اوقات ان کے دل کی دھڑکن تھوڑی تیز ہو جاتی ہے جب ہم سیڑھیاں چڑھتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ خاص طور پر ایکسرسائز کے عادی نہیں ہوتے، بھاگ دوڑ کے کام کرنا پسند نہیں کرتے، ایک جگہ بیٹھے رہنا، سست کاہل لوگ، وہ جب اٹھ کے حرکت کرتے ہیں تو پھر دل کی دھڑکن پر اثر ہوتا ہے. دل کے لیے جو چیز بہت مفید ہے، دل کو مضبوط بھی کرتی ہے، کلوٹس بننے سے روکتی ہے، وہ ہے چھوٹی الائچی. اب آپ کہیں گے کہ اتنی چھوٹی سی چیز جو ہے وہ، لیکن آزما کے دیکھیے، اس کی عادت ڈالیے. یہ دل کے مریض جو ہیں ان کو بھی بہت طاقت دیتی ہے. آپ ہر کھانے کے بعد، صبح ناشتے کے بعد، دوپہر کو کوئی سینڈوچ وغیرہ لیا، آپ نے چائے لی، رات کے کھانے کے بعد 1 الائچی منہ میں رکھ لیجئے. اگر بہت چھوٹی ہوں، بعض اوقات بڑی پیاری آتی ہیں، اچھی بڑی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات تو بالکل مردہ ہوتی ہیں بیچاریاں. تو اگر صحت مند ہے تو 1 کافی ہے، اور اگر لاغر ہے تو پھر 2 ہر کھانے کے بعد منہ پہ رکھ لیں. لیکن اس کو چبا کے فوراً نہیں کھائیں، سویٹ کی طرح گال میں ایک سائڈ پہ رکھ کے آہستہ آہستہ اسے گھلنے دیں، اور اس کا چھلکا بھی نہ پھینکیں، نہ دانے، دونوں کو پھر بعد میں چبا کے ختم کر لیں. یہ چھوٹی الائچی بظاہر تو بہت وہ ہے، لیکن یہ دل کی تکلیفوں کے لیے بہت اچھی ہے. اسی طرح چھوٹے بچے جب دودھ پیتے ہیں تو انہیں کبھی ڈکار دلانا ہوتا ہے، بعض بچے ڈکار نہ بھی لیں یا لے بھی لیں، اس کے باوجود وہ روتے ہیں. تو دودھ بنانا، اگر بوتل کا دودھ اگر ماں اپنا دودھ دے رہی ہے تو وہ خود الائچی کھائے، سونف کھائے. لیکن اگر ڈبے کا دودھ دے رہے ہیں تو جس پانی میں آپ دودھ بناتی ہیں، جب وہ پانی ابالیں، ابالنے کے بعد تھرمس میں 1 الائچی ڈال کے، بالکل پیدا ہوئے بچے کے لیے 1 الائچی ڈال کے اس میں پانی ڈال کے تھرمس کو رکھ دیجئے، اور اسی سے آپ دودھ بنائیں گی. سارا دن اس سے دودھ بنایا ہے، اس کے بعد دوبارہ جب آپ نے پانی ابالنا ہے تو پھر یہ الائچی پھینک کے دوسری الائچی ڈال کر پھر آپ اس میں بچے کو دودھ جو ہے بچے کا وہ اس پانی میں بنائیں. اس سے اسی طرح بڑوں کو بھی متلی ہے، پیٹ میں تکلیف ہے، یا کبھی الٹی بھی آئی ہے، تو اس کے لیے پودینے کے ساتھ چھوٹی الائچی کا قہوہ بہت مفید ہے.
दोनों कहवा बना के ऊपर से लीमू डाल के फिर आप उस कहवे को पिएं इंशाअल्लाह ताला। इससे आपका हाजमा जो है वो भी बेहतरीन रहेगा। ये कहवा बनाते हुए 1 चुटकी चाय की पत्ती डालें, सिर्फ 1 चुटकी, 3 इलायचियाँ और इसी तरह 3 पत्ते पुदीने के ताज़े उबाल के, और 1 उबाल आए तो चूल्हा बंद कर दें, ऊपर से लीमू डाल के बाकायदा पिएं। अगर इसको आदत बना लें खाने के बाद पीने की तो फ़बेहा बहुत मुफीद रहेगा। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी रमज़ान के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब को रमज़ान की बरकतों से नवाजे और अपनी रहमत में हमें जगा दे। आमीन सुम्मा आमीन। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही